اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق سے اپنے مشام دماغ کو معطر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کر کے قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علی صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، 1323 سنہ ہجری، اعلیٰ حضرت امام اہل محبت، فارق نور و ظلمت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے برادر اصغر مولانا محمد رضا علی خان اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھانسی تک ان کو پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آگے ان حضرات نے بمبئی جس گاڑی پر روانہ ہونا تھا، وہ گاڑی درمیان میں رستے میں کسی جگہ پر بدلنے کی حاجت نہیں تھی، سیدھا بمبئی ہی اس کا آخری سٹاپ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ان حضرات کو روانہ کرنے کے لیے آئے تو اس سے پہلے آپ حج فرض ادا کر چکے تھے اور اس سال آپ کا حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی مشایعت مقصود تھی۔ مشایعت مطلب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ کے مسافر ہیں، چند قدم ان کے ساتھ چلا جائے تاکہ مزید برکتیں مجھے بھی ملتی چلی جائیں۔ دوران سفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنی ہی ایک نعتیہ غزل یاد آ گئی، جس کا مطلع ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، جس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وائے محرومی قسمت میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ میری قسمت کی محرومی کہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے زائرین کی ہمراہی میسر آنے کے باوجود اس سال میں حج کی سعادت سے محروم رہ گیا۔ یہ شعر یاد آیا، امام اہل سنت کا قلب مضطرب ہونے لگا، یاد مدینہ ستانے لگی، نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی حاضری یاد آنے لگی، جس کا ذکر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی دوسری غزل میں یوں نظم فرمایا، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب،
پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اسی وقت حج و زیارت، بلکہ خاص زیارت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قصد مصمم فرمایا، لیکن والدہ ماجدہ کی بغیر اجازت سفر کرنا مناسب نہ جانا، اس لیے ان کی گاڑی چھوٹنے کے بعد بریلی شریف واپس آ گئے۔ جب اپنے بھائی مولانا محمد رضا علی خان اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ان کی گاڑی روانہ ہو گئی، اعلیٰ حضرت دوبارہ واپس بریلی شریف تشریف لائے اور والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی مطمئن ہوئے، ورنہ جھانسی سے لے کر بریلی شریف واپس آنے تک آپ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ اجازت ملتے ہی سامان سفر مکمل فرمایا اور اسی سال حج و زیارات مدینہ کا قصد لے کر سوئے حرم رواں دواں ہوئے۔ سب لوگ یعنی آپ کے بھائی، آپ کے شہزادے اور دیگر آپ کے مصاحبین ایک ہی جہاز میں بمبئی سے آگے روانہ ہوئے۔ یہ مبارک سفر بخیر و خوبی انجام پایا۔ اسی سفر کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر بھی ہے کہ کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت مدینہ کو بھی بیان کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حاضری بارگاہ رسالت کی تڑپ اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنا لکھا ہوا کلام یاد آیا، اور اپنے لکھے ہوئے کلام نے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت کو اس قدر بے چین کیا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں، اور اجازت ملتے ہی سوئے مکہ و مدینہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کے دو انداز ہوا کرتے ہیں، ایک ہے نظم اور دوسری چیز ہے نثر۔ نثر جس طرح عام گفتگو کی جاتی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں، تو یہ عام بول چال جو ہوا کرتی ہے یہ نثر کہلاتی ہے، اور جو اشعار کے پیرائے میں بات کی جاتی ہے اسے نظم کہا جاتا ہے۔ نظم یہ نثر کی بنسبت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ایک مبلغ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے مختلف واقعات بیان کیے، آیات بیان کی، احادیث بیان کی، مختلف مدنی پھول لٹاتے لٹاتے آگے بیان کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے بیان میں اگرچہ تاثیر ہوگی، لیکن جس وقت کوئی موقع کی مناسبت سے کسی آیت کے مطابق، کسی حدیث کے مطابق، کسی بیان کردہ واقعے کے مطابق کوئی عمدہ اور نفیس قسم کا شعر بیان کر دیں، تو اس وقت سامعین کے جذبات جس طرح کے ہوا کرتے ہیں آپ سب اسلامی بھائی شاید بخوبی واقف ہوں گے۔ تو یہ نظم اپنے اندر نثر سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ بیتابی سوئے مدینہ جانے والوں کے ساتھ ساتھ ہیں، حرم کی زیارت کا قصد لے کر نکلنے والوں کو روانہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن جب شعر یاد آتا ہے تو اس شعر نے طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا کی اور آپ کو یاد مدینہ نے مضطرب کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی سال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی والدہ سے اجازت لے کر حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یکدم اتنا لمبا سفر کرنے کا قصد جو اعلیٰ حضرت نے کیا، اس کے پیچھے جو ایک چیز جو حرمین طیبین کی حاضری کی جستجو کو ہوا دینے والی ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو یہ حقیقت آپ سب بھی یقیناً تسلیم کرتے ہوں گے کہ نظم نثر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کو ہم دیکھیں تو یہ جو نظم کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، نعت کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، شعر کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو بیان کی، تو خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنا لکھا ہوا ایک شعر حرمین طیبین کی یاد دلا رہا ہے۔ امام اہل سنت اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے جہاں بہت سارے علوم و فنون پر کامل دسترس رکھنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت شاعر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر کہنے میں اپنی مثال آپ تھے، اب ویسے امام ہیں، اور کہا جاتا ہے کلام الامامی امام الکلام،
جو امام کا کلام ہوا کرتا ہے نا وہ سارے کلاموں کا بھی امام ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل محبت کا امام بنایا، اہل سنت کا امام بنایا، بہت سارے علوم و فنون میں آپ کو اس فن کا امام بنایا۔ تو جہاں آپ دیگر بہت سارے علوم و فنون میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں علم شعر میں، علم نعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت کہنے والوں میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو منصب امامت عطا فرمایا۔ یوں تو نعت کہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب، سرکار کے محاسن، سرکار کے اوصاف، سرکار کے کمالات، سرکار کے معجزات کا بیان کرنا، یہ شروع دور ہی سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی مدح سرائی میں قصائد لکھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے زبان درازی کرنے والوں کو اشعار میں جواب دیا جاتا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مشہور رباعی جو تقریباً غالب اکثریت مسلمانوں کی اس سے واقف ہوگی، میرا حسن ظن ہے ایک بہت بڑی تعداد اس سے واقف ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ تو تب دیکھتی نا جب کسی ماں نے جنا ہوتا۔ حضور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں کے ہاں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو شروع دور ہی سے یہ نعت کہنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور مبارک میں نعتیہ شاعری کا معیار یہ ایک الگ انداز اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ غزل کہنے والوں میں، شعر کہنے والوں میں، نظم کہنے والوں میں بڑے بڑے شعراء بھی تھے جن کا طوطی بولا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور مبارک میں نعت گوئی کا جو معیار قائم ہو چکا تھا اسے آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 20ویں صدی کی ابتدائی 2 دہائیاں بھی دیکھی تھی، اور اس وقت بڑے بڑے شعراء اپنے علم و فن کا لوہا منوانے میں مصروف تھے۔ اس دور میں دنیا کی تمام زبانوں میں نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذخیرے موجود، ساری دنیا میں مسلمان اور شمع رسالت کے پروانے بھی موجود۔ نعت مسلمانوں کے لیے سرمایہ آخرت، اور نعت سننے کے شائقین، نعت پڑھنے کے دیوانے، نعت پڑھنے سے محبت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس محفل نعت میں شرکت کیا کرتے، اور کئی اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ محفل نعت کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ ان کے دل کی گندگی کو دور کر دیتا، اور یہ نور ایمان سے اپنے سینے منور کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم و فضل و کمال سے یوں تو ایک دنیا واقف ہے، حالانکہ واقف ہونے کی حد تک واقفیت کا ادعا نہیں کیا جا سکتا۔ باہر کا بھی یہ سارے جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑا امام ان کے دور میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ عربی، فارسی، اردو، ہندی، ترکی اور بہت ساری زبانیں اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے وہ جانتے تھے، اور صرف جانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان زبانوں پر کامل دسترس عطا فرمائی، مکمل عبور عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان زبانوں کے غواص کی حیثیت رکھتے تھے۔ غواص کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو غوطہ لگا کر تہ سے موتی نکال کر لے آئے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ان زبانوں پر کامل مہارت حاصل تھی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماہر لسانیات کا درجہ رکھتے تھے۔ شعراء کے بارے میں اگر بات کی جائے تو شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عہد کا اور اپنے دور کا ایک ترجمان ہوا کرتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو کچھ اس پر گزرتی ہے، اس کو وہ اپنی زبان، اپنے بیان، اپنے انداز اور اپنے لب و لہجہ میں نظم کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی بھی شاعر کی تخلیقات کا غیر نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ اس کی تخلیقات کی زبان و بیان کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا شاعر یہ فلاں دور کا شاعر ہوگا، اس طرح کی بات کرنے والا شاعر یہ فلاں دور کا شاعر ہوگا، چونکہ عموماً شعراء اپنے اپنے دور کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں شاعری کا بڑا غلغلہ تھا، زبان و بیان کی دھوم مچی ہوئی تھی، خصوصاً داغ دہلوی کی شاعری، ان کی زبان و بیان کی صفائی و ستھرائی، نیز شوخی کلام، اس کو قبول عام کا درجہ حاصل تھا۔ بچے بچے کی زبان پر ان کے اشعار گونج رہے ہوتے تھے، اور ہر فرد گویا انہی کے شعر سننے کی طرف مائل ہوتا تھا۔ ان کی شہرت نے ان کے رنگ کو بھی ایک عجیب رنگ دیا ہوا تھا۔ شاعر اپنے زمانے میں اپنے ماحول میں رچی بسی شاعرانہ خصوصیات کو اپنانا اپنے لیے لازمی قرار دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی شاعری کو قبولیت کی سند حاصل نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے دور کے آپ کے ہم عصر دیگر مشاہیر اور مقتدر شعراء، ان کی شاعری کو اگر سامنے رکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا داغ دہلوی، ان کے ہم عصر مشاہیر مقتدر شعراء کی زبان و بیان کا معیار کیا تھا، اور وہ کون سا ایسا وصف تھا جو قبول عام کا سبب تھا؟ اس سوال کے جواب کی طرف اگر ہم بڑھیں کہ زبان کی صحت کے ساتھ ساتھ سلاست، سادگی، پاکیزگی اور صفائی اس دور کی شاعری کا وصف اور مقدر تھی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان کے بارے میں کسی نے لکھا، ان کے معاصرین کی شاعری سے بطور نمونہ کچھ شعر پیش کیے تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اعلیٰ حضرت اپنے معاصرین کا زبان دانی میں کہاں تک ساتھ دے سکیں، اور ان کی زبان کی شستگی، شگفتگی اور سلاست ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تحریر کرنے والے کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کا دیگر شعراء کے کلام سے موازنہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اعلیٰ حضرت جیسے با کمال نعت گو کی سلاست زبان اور اس کی شستگی کے لیے ان کے معاصرین کی عشقیہ شاعری کو پیش کیا کیا جائے۔ عشقیہ شاعری اگر دیکھی جائے تو عشقیہ شاعری میں زبان و بیان کے لیے حدود معین ہیں اور نہ ہی اس کے کچھ آداب اور لوازم۔ شاعر کھلا گفتگو کرنی شروع کی تو گفتگو کرتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نکل گیا۔ آپ جس مضمون کو چاہیں زبان کی چاشنی، بیان کی ندرت اور انداز بیان کے تیکھے پن کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، لیکن نعت میں شاعر کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ حدود آداب کے اندر رہتے ہوئے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ نہ یہاں بے راہ روی کی گنجائش ہے اور نہ ہی بے باکی کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر شعراء کے کلام کو اگر دیکھا جائے، محسن کاکوروی نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنے زبان و بیان کے بارے میں کہا، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے۔ آپ اس انداز کو سامنے رکھیے گا، شعر دوبارہ سماعت فرمائیے اور پھر آپ کو بارگاہ رضا کی طرف لے کر بڑھتا ہوں۔ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے۔ یہ اپنے گردی گفتگو کو گھماتا چلا جا رہا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ آپ کی تمنا، آپ کی خواہش، آپ کی جستجو، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ، آپ اس کو انداز بیان میں جب لاتے ہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ طوبہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، اور جنت کے درختوں میں سب سے بڑا درخت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طوبہ جو جنت کے بقیہ درختوں میں سب سے اونچا درخت ہے، اس درخت کی بھی جو سب سے اونچی نازک سیدھی سیدھی شاخ ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ میں جبریل کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اے جبریل امین، آپ سید الملائکہ ہیں، طوبہ کے درخت میں سب سے اونچی نازک سیدھی جو شاخ ہے وہ شاخ لا کر مجھے دیجئے تاکہ میں اس نرم و نازک اور ملائم شاخ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے محاسن اور آپ کے مناقب کو زیب کرتاس کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
ان کے انداز بیان کی پذیرائی اس قدر زیادہ ہے کہ دیکھنے والے، سننے والے، لکھنے والے اس انداز سے لکھ گئے کہ جس طرح ان کے بیان کی توضیح دشوار ہے، اسی طرح انداز بیان کی توضیح بھی دشوار ہے۔ ان کا خلوص، ان کا جذبہ صادق، ان کا والہانہ عشق، ان کی محبت، ان کا تبحر علمی، ان کی روحانی بلندی، ان کی زبان دانی، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کا تخیل اور پھر تخیل کی ایک پرواز، ان کا تفکر، اور سب سے بڑھ کر ان کی پرکشش اور ہمہ جہت شخصیت، ان کے انداز بیان کی کوس و قضا کے حسین رنگ میں، ان رنگوں کے حسین امتزاج کا دوسرا نام اگر کہا جائے تو وہ دوسرا نام جناب رضا کے انداز بیان کا ہے۔ اب اس شعر پہ غور کیجئے، غور کرتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، کیا صفائی، کیا ستھرائی، کیا شستگی اور کیا عمدگی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اس شعر میں ناز و خیالی پہ غور کیجئے، تخیل کی بلند پروازی، نکتہ آفرینی، خیال کی ندرت، فکر کا چھوٹا انداز اور جذبے کا تقدس قابل ستائش ہے۔ روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی سیدھی شاخ کی طلب اور اس شاخ کے قلم سے نعت نبی لکھنے کی تمنا نے شعر کو فن کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ پھر یہی نہیں، شاعر کے خلوص نے انداز بیان میں وہ مہک پیدا کر دی جو اگر کہا جائے کہ صرف امام اہل سنت کا حصہ ہے تو شاید بے جا نہیں ہوگا۔ پھر آئیے ایک دوسرے شاعر کی طرف پڑھیں۔ غالب نے ایک بات کی، کہتا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ یہاں بھی اب اور کیجئے، یہ شاعر گما پھرا کے ساری گفتگو کو اپنے گرد لا رہا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ یہاں یہ اپنی صفائی اور اپنے کلام پر ناز خود کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف بڑھیں، وہاں خود پسندی، اپنی واہ واہ اور اپنے بارے ہی میں گفتگو کرتے چلے جانا، اپنی ہی صفائی میں کہتے چلے جانا، اس چیز کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت تو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی تذلل و زاری کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے استغاثے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب استغاثے کو سننے والا سنتا ہے اور اس فن سے تعلق رکھنے والا جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کلام کس قدر رفیع المنزلت اور عظیم المرتبت ہے کہ اس کلام کا بیان ہی نہیں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام سے زبان و بیان کی گلکاریاں، زبان کا لطف اٹھاتے ہوئے بے ساختگی کا مشاہدہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سنوار آقا، مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا۔ اور آگے بڑھئے، پھر کہتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو۔ اور آگے بڑھئے اور بڑھتے چلے جائیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تن کی اب کون خبر لے ہے دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا ہو، عین منجدار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے آئیے، کہتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل چھوڑ بہانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا ہائے رخصت کی سنانے والے۔ پھر گناہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں عاصیو تھام لو دامن ان کا،
وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ابر رحمت کی سلامی رہنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے۔ ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ چند ایک کلام سنے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کا تھوڑا سا نمونہ آپ کے سامنے رکھا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے چھوٹی بہروں میں یہ پیش کیا جانے والا کلام ہے۔ شعراء، اس علم سے تعلق رکھنے والے اور اس علم میں شغف رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ شعراء کے درمیان چھوٹی بہروں کی خاصی مقبولیت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہروں میں غزلیں کہنا متوسطین اور متاخرین شعراء کا خاص وصف رہا ہے۔ اب دیگر جتنے بھی شعراء ہیں سب کے کلام کو دیکھیے، مومن، غالب، داغ، امیر مینائی، ان سب کے یہاں یہ خاص انداز آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بہریں لطف زبان کے اظہار کے لیے اختیار کی جاتی ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز بیان آپ دیکھیے، دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے اور ناصحانہ انداز بھی ہے۔ غزل کی بات کی جائے تو غزل کے لیے یہ میدان تو بڑا وسیع اور پرکیف ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہروں میں گفتگو کو بڑھاتے چلے جانا، چھوٹی چھوٹی بہروں میں اپنے جذبات کی تسکین کا سامان کرتے چلے جانا۔ لیکن نعت مصطفی میں یہ ایک اتنی کڑی منزل ہے کہ چھوٹی بہروں میں مضمون آفرینی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، حدود شرع کی پاسداری بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی پاسداری بھی ہے، اور ان ساری راہوں سے گزرتے ہوئے، ادب کی منازل طے کرتے ہوئے، شریعت کا دامن ہاتھ میں لیے، قرآن پاک کے ارشادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور پھر ادب رسالت، ادب بارگاہ رسالت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ مرکبات کی بندش میں ان کو سمونا ممکن نہیں ہوتا، اور نعت میں جس قدر مضمون آفرینی ہوتی ہے اتنی ہی وہ پرکیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن خامہ رضا پہ قربان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا عظیم کلم عطا فرمایا کہ ان چھوٹی چھوٹی بہروں میں بھی عجیب عجیب گلکاریاں کرتے چلے گئے۔ یہ تو چھوٹی بہروں پر مشتمل تھوڑا سا کلام آپ نے سنا، اب آئیے طویل اور لمبی بہروں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان کی سلاست، شفتگی، روانی، عمدگی، شوخی اور باغ پن کو دیکھتے چلے جائیے۔ سلام رضا کی طرف بڑھیں گے نا تو وہاں بھی ایک عجیب انداز نظر آئے گا۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے بس کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سرکار کی نگاہ کا بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ مزید آگے بڑھیے، آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کی آنکھیں ورطہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدہ نور میں کتنے پیارے انداز میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے آقا کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں سے نور کی خیرات تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو بھی آتا ہے نا اس بارگاہ سے نور کی خیرات لیتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی، مزید بات کو آگے بڑھایا، کہتے ہیں تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کرتے کی بات آتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میل سے کس درجہ ستھرا ہے یہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا۔ اور پھر آگے بڑھیے، سرکار کی اولاد کا بیان کیا، حضور کی اولاد کی شان و عظمت کا ذکر کیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے بات کو اور آگے بڑھائیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین والوں کو کیا پتا آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کو کیا پتا
حضور آپ کے مقام و مرتبہ کی رفاعتیں، عظمتیں، وسعتیں کون جانے؟ کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پھر کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور آگے بڑھئے، اب دیکھیں 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 اور دیکھتے چلے جائیں، جس طرح بھی بڑھیں گے نا بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کہتے ہیں آقا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کتنا پیارا انداز ہے، اور کس قدر عمدگی کے ساتھ، کس قدر شستگی کے ساتھ، اور کس قدر شگفتگی کے ساتھ، اور کس قدر روانی کے ساتھ اعلیٰ حضرت اپنی ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں کیا عرض کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھیے، کہتے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز بیان اور اس کی زبان کتنی سادہ، شستہ اور بامحاورہ ہے، روزمرہ کے برمحل اور مناسب استعمال قریب قریب ہر شعر میں نظر آتے ہیں۔ زبان کی صفائی اس قدر ملحوظ رکھی گئی ہے کہ آیات کریمہ یا احادیث کی تلمیحات تک کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امکانی طور سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنے پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں کہ بات بھی واضح ہو جائے، ذرہ برابر کسی چیز کا فرق بھی نہ رہے۔ اب کسی بھی انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو دیکھتے چلے جائیے، امام اہل سنت ہر اعتبار سے جو بھی گفتگو کرتے ہیں نا بڑے پیارے انداز میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان کی یہ شستگی مرئی بھی ہے اور غیر مرئی بھی۔ مرئی اس لحاظ سے یعنی محسوس بھی ہے، غیر محسوس بھی، بندہ اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے، اور کئی مواقع پر کئی منازل پر آ کر یہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن اہل فن جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس انداز سے گفتگو کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مرئی اس لحاظ سے کہ فن شاعری کے ذوق نے انہیں اساتذہ فن کے افکار سے آشنا کیا ہوگا۔ ان کا زمانہ باعتبار ترقی ایک الگ زمانہ ہے، اور پھر غیر مرئی اس انداز سے کہ زبان کی سادگی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گفتگو کی روانی اب دیکھیں گے نا تو عجیب نظارے آپ کو نظر آتے چلے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا آپ نے اردو میں دیکھا، اب آئیے فارسی میں اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، نہ دارم جز تو مل جائے نہ دانم جز تو ماوائے، تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو یہاں کون کون سرکار کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرتا نظر آتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ اب دیکھیں، دیکھتے چلے جائیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قدر علوم و فنون عطا فرمائے کہ جن کی مثال کہیں قریب قریب نظر آتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخر
آؤ اکابری کی حیات سے